واقعہ معراج کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، ایک مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ واقعہ معراج انسانی تاریخ کا ایک ایسا عظیم مبارک اور بے نظیر معجزہ ہے جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اپنے محبوب کو دعوت دے کر اپنا مہمان بنانے کا جو شرف عظیم عطا فرمایا ہے، اس سے پہلے نہ تو کسی انسان کو یہ نصیب ہوا اور نہ ہی کسی مقرب ترین فرشتے کو حاصل ہوا ہے۔ میں اس واقعہ کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ آقا دو جہاں جب معراج پر گئے تو اللہ رب العزت سے لے کر کیا آئے، وہاں سے کیا انعام ملا۔ 3 انعام حضور کو وہاں سے ملے، باتیں بے شمار ہوئیں، جو بھی ہوا میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں سے 3 انعام جو حضور کو ملے وہ کون کون سے تھے۔ سب سے پہلا آقا دو جہاں کو انعام ملا، وہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت اور انسان کے درمیان میں رشتہ جوڑنے کا جو سب سے اہم ذریعہ نماز ہے، اس کی فرضیت کا ملا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے لیے فکر اور اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوا، اور اس کے بدلے میں یہ ملا کہ انسان 5 نمازیں پڑھے گا لیکن اللہ رب العزت اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ پہلا انعام تھا۔ اب دوسرا انعام کیا ہے؟ دوسرا انعام جو حضور علیہ السلام کو معراج پہ ملا وہ یہ کہ سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے، آمن الرسول سے لے کر آخر تک، یہ بھی حضور علیہ السلام کو دوسرا انعام معراج پہ ملا جو اللہ رب العزت نے خود حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور تیسرا انعام کیا؟ وہ یہ کہ اس قانون کا فیصلہ اللہ رب العزت اور حضور علیہ السلام کے درمیان معراج کے موقع پہ ہوا کہ اگر کوئی انسان، اگر حضور علیہ السلام کا امتی کوئی بھی گناہ کرے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ذریعے سے یا پھر اس کی سزا و جزا کے بعد اسے جنت میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ لیکن اگر کسی نے شرک کیا تو اللہ رب العزت مشرک کے گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتا رہے گا۔ کافر اور مشرک یہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اگر انسان توبہ کرے تو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے، یا پھر انسان کو اس کا بدلہ ملنے کے بعد اللہ رب العزت انسان کو جنت میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ لیکن شرک اور کفر والے کو کبھی بھی اللہ رب العزت جنت میں جگہ نہیں عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں وہ انعام جو حضور کو معراج کے موقع پر ملے، اور ان 3 انعاموں میں جو سب سے پہلا انعام نماز کا ہے، اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو، چھوٹے بڑوں کو، نماز کی فرضیت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت میرا آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔